بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس مقدس ترین اسلامی مقامات کی معلوماتی ویڈیو میں ہم شام کے شہر دمشق میں واقع مسجد سیدہ رقیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان کی تاریخ پس منظر، تعمیراتی خصوصیات جو اسے منفرد بناتے ہیں اور مقامی آبادی کے لیے اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ دلکش منظر اور ماہرانہ بصیرت کے ذریعے ناظرین اس مشہور مسجد اور اسلامی تاریخ میں اس کے مقام کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سیدہ رقیہ کی مسجد دمشق شام کے ضلع المارا میں واقع ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت حضرت امام حسین کی جوان بیٹی رقیہ بنت حسین کی تعظیم کرتی ہے۔ اس کے منفرد آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اس کے پیچیدہ ٹائل ورک کے ساتھ اس کے پس منظر اور اس کی پرسکون سین کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ یہ مسجد مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جسے شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا ہے، جو دسیوں ہزار سالوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو رقیہ کی تعظیم کے لیے زیارت گاہ کے طور پر مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس کی زندگی اور میراث جو کہ کربلا کی جنگ کے بعد کے واقعات سے تشکیل پاتی ہے، خاص طور پر مذہبی تقریبات میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد نماز یاد کی جگہ ہے۔ شیعہ مسلمان سیدہ رقیہ مسجد کو کربلا کے واقعات اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کی قربانیوں سے منسلک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اسلامی دنیا میں ایک اہم مذہبی اور ثقافتی مزار بھی ہے، کیونکہ یہ نوجوان لڑکیوں کی لچک اور ایمان کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیعہ اسلامی روایت کے مطابق جو ہر سال عاشوراء کے موقع پر منایا جاتا ہے، کربلا کی جنگ اور اس کے بعد دمشق کے اذیت ناک سفر کے برداشت کرنے کے بعد سکینہ کی موت 4 سال کی عمر میں یزید کی قید خانے میں ہوئی، جہاں ان کی لاش اصل میں تھی دفن، تاہم 10 برسوں بعد اس کی قبر کی سیلاب کے بعد اس کی قبر کو دوبارہ کھول دیا گیا اور لاش کو اس کی جگہ منتقل کر دیا، جہاں اب مسجد کھڑی ہے۔ یہ مسجد 1985 میں مقبرہ کے ارد گرد تعمیر کی گئی تھی اور اس میں ایرانی فن تعمیر کی جدید ویژن کی نمائش کی گئی ہے، جس میں کافی مقدار میں آئینے اور سونے کا کام کیا گیا۔ مزار کے کمرے سے متصل ایک چھوٹی سی مسجد کا علاقہ ہے اور سامنے ایک چھوٹا سا سین ہے۔ یہ مسجد وسط دمشق میں اموی مسجد اور الاحمدیہ مسجد سوق سے تھوڑے فاصل پر واقع ہے۔ دمشق میں سیدہ رقیہ کی تدفین کی جگہ، جہاں امام حسین کی بیٹی رقیہ بنت حسین دفن ہے، کی روحانی اہمیت ہے۔ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی میراث اور کربلا کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد کی قربانیوں کے لیے کھڑا ہے۔ سیدہ رقیہ مسجد کی ترقی وقت کے ساتھ ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے مسجد بہت زیادہ تعمیراتی عمل سے گزری ہے، حالانکہ یہ شام کے مشہور مساجد میں سے ایک بن گئی ہے۔ مسجد کے فن تعمیر کا وسیع ٹائل کا کام اور اس کے ڈیزائن میں روایتی اسلامی عناصر خطے کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سالانہ یادگاریں اور زیارتیں ہر سال مسجد سیدہ رقیہ کو یادگاروں اور زیارتوں کے ساتھ منایا جاتا ہے، خاص طور پر محرم اور سفر کے دوران، جو دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کو تقریبات میں شرکت کرنے اور ان کا احترام کرنے کے لیے راغب کرتے ہیں۔ رقیہ بنت حسین کا انتقال 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ کے المناک واقعات کے بعد ہوا۔ اسے اپنے گھر والوں کو تکلیف ہوتے دیکھ کر ایک چھوٹے بچے کی طور پر بہت کچھ سے گزرنا پڑا۔ جنگ کے نتیجے میں اس کی صحت اور تندرست کو شدید نقصان پہنچا، بشمول اس کی اسیری اور دمشق کا سفر۔ موت کے وقت حضرت رقیہ کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ دمشق میں اس کا ابتدائی انتقال اس کے کم عمری اور نامناسب حالات کی وجہ سے ہوا، جن کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے خاندان اور پیروکاروں پر اثرات رقیہ کی باقی رشتہ دار اور اس کے انتقال سے بہت زیادہ غمگین تھے، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں اس دمشق میں چھوڑنا پڑے گا
شیعہ مسلمان اس کی کہانی کو قربانی اور لچک کی کہانی پر زور دیتے ہیں، دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ان کے عقیدے کے لیے پابندی ہے۔ یہ کھوئی ہوئی معصومیت اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو درپیش درد کی علامت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی کل بغداد عراق میں القاظمیہ مسجد کی تاریخ بیان کریں گے، اور کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔